اللہم صلی علی محمد نور میں نور اللہ ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج کا واقعہ نور الدین زنگی کا ایمان فروز واقعہ، تاریخ اسلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک اٹھ بیٹھے اور نام آنکھوں سے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، آج پھر چند لمحے پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اسی وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 اور 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 12 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ کے آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پہ بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر وہ مغربی ذرائع ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ذرائع بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا اور سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پہ غضب اور غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور آپ اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت دونوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب، پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے، اور سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلایا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ آئیے ہم بھی اپنے نبی سے ایسی ہی محبت کریں اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے سنتوں اور ان کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کے لیے راستے کو آسان کریں۔